شوہر پر زیادہ حق بیوی کا ہے یا بہن کا؟ شادی کے بعد مرد پر زیادہ حق کس کا ہوتا ہے، بیوی کا ہوتا ہے یا بہن کا؟ میرے شوہر کی 5 بہنیں ہیں، وہ اپنی بہنوں کو بہت سی غلط باتوں میں سپورٹ کرتے ہیں اور میری کوئی بات نہیں سنتے، اور ان کی وجہ سے مجھے مار پیٹ بھی کرتے ہیں، اس بارے میں شرعاً کیا حکم ہے؟ بنت عبداللہ۔ بہنوں کی وجہ سے بیوی کو مارنا یہ تو انتہائی غیر اخلاقی اور غیر شرعی حرکت ہے، اور یہ بہت سارے گھروں کا مسئلہ ہے کہ جب بہن آتی ہے تو شوہر بہنوں کی باتیں سنتا ہے، پھر بیوی پہ غصہ ہوتا ہے۔ یہ گھروں کا ایک کامن مسئلہ ہے۔ میاں بیوی ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، جہاں کوئی نند آئی اور گند ڈال کے چلی گئی، یعنی گویا نند اور گند، معذرت کے ساتھ جو نندیں بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، یہ ایک ہی چیز کو دو نام ہو چکے ہیں۔ تو بہنوں کو بھی چاہیے کہ اپنے بھابھی کے معاملات میں اپنے بھائی سے نہ الجھیں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں، ایک دوسرے کی خوبیوں کو بھی جانتے ہیں، خامیوں کو بھی۔ بعض دفعہ شوہر بیوی کی بہت سی خامیاں برداشت کر رہا ہوتا ہے یہ سوچ کے کہ اس میں بہت سی دوسری خوبیاں ہیں، یا بعض خامیاں ایسی ہوتی ہیں شوہر کو پتہ ہے یہ نہیں صحیح ہو سکتی، بھائی چلاؤ گاڑی چلاؤ زندگی کی۔ عورت کو بھی پتہ ہوتا ہے میرے میاں میں یہ فالٹ ہیں، لیکن مجبوری میں گزارا کر رہی ہوں میں، چلاؤ یار اس کو۔ تو ظاہر ہے پورا صحیح تو دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا، تو وہ میاں بیوی خود سمجھتے ہیں ہم نے کیسے رہنا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے۔ کباب میں ہڈی بن کے بہت سے لوگ اس رشتے کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لڑواتے ہیں آپس میں۔ تو ان لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، خاص طور پہ نندوں کو گند کرنے سے، یعنی نند کو گند کرنے سے، معذرت کے ساتھ مجھے یہ لفظ اچھا نہیں لگ رہا لیکن یہ ہوتا ہے گھروں کے اندر۔ میرے پاس بہت سے کیسز آ چکے ہیں، میاں بیوی محبت سے رہ رہے ہوتے ہیں، شوہر کہتا ہے جس دن میری بہن گھر میں رہنے کے لیے آئے گی نا، 2 دن کے بعد آئے گی، اور پتہ نہیں میرے بیوی سے مجھے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، وہ کیا کان بھر کے جاتی ہے، کیا کرتی ہے، واللہ عالم۔ تو یہ بہت سارا ایک کامن مسئلہ ہے۔ تو شوہر پر بیوی کا حق پہلے ہے، اس لحاظ سے کہ گھر بسانا ہے اس نے، ٹھیک، بہنیں تو اپنے گھر کی ہو گئی ہیں۔ بہنوں کے ساتھ شوہر نے کیا کرنا ہے، یعنی اپنی بہنوں کے ساتھ تو بندے نے یہ کرنا ہے بہنوں کے ساتھ کہ ان کا حال احوال پوچھتا رہا کرے، ان کو کبھی ہدیہ نذرانے بھیج دیا کرے، کبھی مالی ضرورت ہو تو ان کے ساتھ تعاون کر دے، اور ہیلو ہائے کبھی کبھار فون کر کے، اور بھائی بہن خیریت سے ہو، طبیعت ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں ملنے کے لیے، چائے بنا کے رکھو، آئیں تمیز سے ملیں، پتلی گلی سے نکلیں، یا وہ آپ کے گھر آئیں، بیٹھیں، چائے وائے پئیں، کھانا کھائیں اور پتلی گلی سے نکلیں۔ اور اگر رہنے کے لیے آئی ہیں تو رہ لیں، لیکن ان کو بولو بھائی بیگم کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہیں کرنا۔ بہت مسائل ہوتے ہیں، تو اگر آپ نے جو کچھ کہا ہے صحیح کہا ہے تو میں آپ کے شوہر کو نصیحت کرتا ہوں کہ بھائی اپنا گھر بساؤ، اور بہنوں کو بولو کہ اگر تمہاری نند کا الٹ کیا ہوتا ہے، یعنی شوہر کی بہن کیا کہلاتی ہے، وہ بھی نندی کہلائے گی نا۔ اپنی بہنوں سے بولو کہ تمہاری نندیں، شوہر کی بہن کو کیا بولتے ہیں بھائی، نند بولتے ہیں، ان سے بولو کہ تمہاری نندیں اگر گھر آ کے تمہارے شوہر کو تمہارے خلاف ورغلائیں تو تمہیں کتنا غصہ آئے گا، تو یہ ان کو سمجھا دیا کریں۔ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ مرد اپنی بیوی کے ساتھ بہت سموتھلی چل رہا ہوتا ہے، بہت اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر کے چل رہا ہوتا ہے، لیکن بہنیں اور جو مرد کی بہنیں ہوتی ہیں اور مرد کی جو مدر ہوتی ہیں، وہ ان کی والدہ اور ان کی جو بہنیں ہوتی ہیں ان کی وجہ سے ان کی ذاتی زندگی کے اندر اتنی زیادہ دخل اندازی ہوتی ہے، اتنی زیادہ دخل اندازی ہوتی ہے کہ وہ زندگی تباہ ہو کر رہ جاتی ہے، اور بعض اوقات یہی مسئلے مسائل بڑے ہو کر علیحدگی اور طلاقوں جیسے مسئلے مسائلوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ جب 2 لوگوں کی زندگی اچھی گزر رہی ہے تو مرد کی بہنوں کو اور ان کی والدہ کو چاہیے کہ وہ ان دونوں کی زندگی میں بالکل بھی انٹرفیئرنس نہ کریں، ان کو ان کی زندگی گزارنے دیں۔ ان کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، ان کے سامنے ان کی نسل بڑھنی ہے، پھر اس کی کفالت انہوں نے کرنی ہے، پھر اس کو مینٹین کرنا ہے، تو ان کو ان کی زندگی جینے کے لیے بہت سیپریٹ چھوڑ دینا چاہیے اور انڈیپینڈنٹ چھوڑ دینا چاہیے، تاکہ وہ اچھے سے اپنا ڈیسیژن لے سکیں، اچھے سے اپنی زندگی کو رن کر سکیں۔ اور یہ جو بلا وجہ کی دخل اندازی ہوتی ہے، بلا وجہ کی ٹینشنیں، پریشانی دینا دوسرے کو، یہ اخلاقیات بھی اجازت نہیں دیتی اور مذہب بھی اجازت نہیں دیتا۔ تو جو مرد کی بہنیں ہوتی ہیں ان کو براہ کرم ایک سائڈ پہ رہنا چاہیے، جو مرد کی والدہ ہوتی ہیں انہیں ایک سائڈ پہ رہنا چاہیے، انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اب اس کا ایک کنبہ ہے، اس کا ایک گھر ہے، اس کا اپنا ایک جو ہے وہ گھر گھرستی ہے، تو اس میں وہ کس طرح سے چلتا ہے، کس طرح سے اپنی بیوی کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، کیا کرتا ہے، کیسے وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر کے لے کر چلتے ہیں، تو یہ ان کو خود کو ڈیل کرنا چاہیے۔ اس طرح سے معاشرہ بھی اچھا ہوتا ہے اور پھر بچوں کی پرورش بھی دونوں میاں بیوی مل کے جو ہے وہ اچھا کر سکتے ہیں۔
تو یہ تھی آج کی ویڈیو، اینڈ جس نے مجھے یہ ٹاپک دیا، تھینک یو سو مچ آپ کا، آپ نے واقعی بہت اچھا ٹاپک ہائی لائٹ کروایا، تھینک یو سو مچ۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔